بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوگے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اس وصف کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہے: اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی خطاب کیا کرتے تھے تو لوگوں میں انقلاب برپا ہو جاتا۔ انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ عبادت گزار نبی تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، راتوں کو تہجد پڑھتے اور صبح کو جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات بھی عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس جمع ہو جاتے، اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزات عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی لوہا ہاتھ میں لیتے وہ نرم ہو جاتا اور اس سے جنگی سامان، جنگی ٹوپیاں اور جس طرح چاہتے لوہے کو ہاتھ سے پگھلا کر چیزیں تیار کر لیتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے۔ محنت، صبر، انصاف اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بے شک